اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ایک نیا ٹاپک، ایک نئی بات، جیسا کہ میں پچھلے 3-4 لیکچرز میں بتا چکا ہوں کہ میں پھلوں سے اپنا علاج خود کیجئے، ایک کتاب ہے جس کے بانی ہیں حکیم محمد شفقت حیات، اوکارا اسلام آباد کے رہائش پذیر ہیں، ایم اے PhD ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو میں ان کی کتاب سے، جیسا کہ پچھلے دنوں میں نے 9 پھلوں کے بارے میں آپ کو بتایا، تو میں ذرا آپ کی یاد دہانی کرتا ہوا چلوں کہ میں نے وہ 9 پھل کون کون سے بتائے تھے، تو آپ لوگوں کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے میں نے آم کے بارے میں بتایا، اس کے بعد آلو بخارا، پھر آملہ، امرود، انجیر، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد انگور، انار اور اخروٹ، اور آج الحمدللہ میں املی، اناناس اور بادام کے بارے میں بتاؤں گا۔ امید کروں گا کہ آپ سب کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ الحمدللہ میرا یہ چینل بہت اچھے سے رواں ہو رہا ہے، اور مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ یہ جلدی رواں ہوگا اور یہ مکمل بھی ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ٹھیک ہو گیا، اور مجھے زیادہ سے زیادہ واچ ٹائم دیں۔ تھینک یو ویری مچ، ٹھیک ہے۔ آج اپنے املی کے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں، تو آئیے بسم اللہ پڑھتے ہیں املی کے ٹاپک کو۔ درخت املی کی پھپھلیاں ہیں جو نصف باشت لمبی ہوتی ہیں۔ ان پھپھلیوں میں سرخ سیاہی مائل گودا ہوتا ہے جو ذائقے میں خوشگوار شیرین تراشی مائل ہوتا ہے۔ ان پھپھلیوں کے اندر سرخ رنگ کے سخت بیج ہوتا ہے۔ پھپھلیوں کا گودا اور بیجوں کا تخم بطور دوا مشتمل ہے۔ املی کا کیمیائی اجزاء۔ کیمیائی تجزیہ یہ پتہ چلا ہے کہ ٹارٹرک ایسڈ اور ٹارٹرک آف پوٹاسیم، سائٹرک ایسڈ اور دیگر اسی قسم کے ایسڈ شاکری اجزاء پائے جاتے ہیں۔ املی کے طبی خواص۔ املی نقصان دہ سمجھی جاتی ہے۔ پکی املی بھوک لگنے والی اور ہضم ہوتی ہے۔ املی کا شربت بنا کر موسم گرما میں صفراوی بخاروں اور صفرا کو خارج کرنا، پیاس کو تسکین دینے کی غرض سے پلاتے ہیں۔ اسی طرح قے اور متلی کو بند کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ اگر گرمی کی شدت سے دل کی دھڑکن کی شکایت ہو تو وہ بھی املی کا شربت پلانے سے دور ہو جاتی ہے۔ املی سے یرقان کا علاج۔ یرقان کے مریض میں املی کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے۔ جگر کی گرمی اس سے ختم ہو جاتی ہے اور صفرا کا اخراج ہوتا ہے۔ املی 3 تولہ کو ایک مٹی کے پیالے میں بھگو دیں۔ صبح نہار منہ اٹھ کر چھان کر پی لیں۔ ایک ہفتے کے استعمال سے استباطۂ یرقان کو کافی فائدہ ہوگا۔ خشک آلو بخارا 3 تولہ، املی 3 تولہ مٹی کے پیالے میں پانی میں رات کو بھگو دیں۔ صبح اٹھ کر چھان کر پی لیں۔ ایک ہفتے کے استعمال سے یرقان سے نجات ملے گی، پیشاب کی جلن دور ہو جائے گی اور جگر اور مثانے کی گرمی سے نجات ملے گی۔ گلے کی سوزش کا علاج۔ املی کے گودے کا شاندار بنا کر غرارے کرنے سے گلے کی سوزش دور ہو جاتی ہے۔ 1 سال پرانی املی کا گودا جگر، ہاضمے اور آنتوں کے لیے مفید ہے۔ املی دست آور ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بد کے دستوں کو فاسد مواد خارج کر کے روک دیتی ہے۔ املی کے بیج سے جران اور احتلام کا علاج۔ املی کے بیج کا مغز نکال کر سفوف بنا کر رکھ لیں۔ جران اور احتلام کے لیے اکسیر ہے۔ 3 ماشا صبح شام کھانے کے بعد پانی سے دیں، انشاءاللہ جران اور احتلام کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا املی کا پڑھنا سننا قبول فرمائے۔ تو انشاءاللہ آج ہم لوگ امید کریں گے کہ اگلے جو ٹاپک ہیں وہ ہمارے چھوٹے ہی ہیں، تو ہم آج کے دن اپنا ایک ایکسٹرا ٹاپک پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا۔
تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا پڑھنا سننا قبول فرمائے. ٹھیک ہو گیا. اناناس جسے پائن ایپل کہتے ہیں. اناناس زیادہ تر ہندوستان کے علاقوں آسام اور کوہیلیا اور بریلی کے علاقوں میں زیادہ پیدا ہوتا ہے. ہندوستان کے علاوہ اناناس امریکہ اور یورپ میں بھی پیدا ہوتا ہے. اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں بھی اناناس پیدا ہوتا ہے. پاکستان میں بھی بڑی کثرت سے پیدا ہوتا ہے. کسی زمانے میں مشرقی پاکستان سے لا کر پاکستان میں فروخت کیا جاتا تھا. پہلے پاکستان میں اس کی کاشت نہیں تھی، لیکن چند سال سے پہلے ایک زرعی ماہر نے کراچی کے نواحی علاقے میں اناناس کی کامیاب کاشت کا تجربہ کیا تھا. اناناس کا مربا دوسرے ممالک سے درآمد کیا جاتا ہے جو بہت خوش ذائقہ اور مفید ہے. اناناس کے کیمیائی اجزاء. اناناس اپنے غذائی اور کیمیائی اجزاء کی بنا پر انسانی صحت کے لیے بے حد مفید ہے. اناناس میں وٹامن سی کثرت سے پایا جاتا ہے. جن مریضوں میں وٹامن سی کی کمی ہو ان کو اناناس کھانا چاہیے. ان کے لیے بے حد مفید ہے. کیمیائی اجزاء کے مطابق اناناس میں کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، وٹامن سی، کیلشیم، وٹامن اے، فاسفورس اور فولاد کی وافر مقدار پائی جاتی ہے. اناناس کے طبی خواص. اناناس طبی لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے. گرمیوں کے موسم میں اناناس کا شربت پینے سے دل و دماغ کو فروغ ملتی ہے، پیاس بجھ جاتی ہے. اس کے استعمال سے بڑھا ہوا بلڈ پریشر اعتدال پر آ جاتا ہے. بے چینی اور گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے. جوڑوں کے درد میں مفید ہے. اس کا شربت جگر اور معدے کی جلن میں مفید ہے. اناناس سے قبض اور بد ہضمی کا خاتمہ. بد ہضمی کے لیے اناناس کو چھیل کر پھکی بنا لیں. اب کالی مرچ اور نمک چھڑک کر آگ پر گرم کر کے کھا لیں، بد ہضمی دور ہو جائے گی. اناناس کے استعمال سے بد ہضمی کی تکلیف دور ہو جاتی ہے. اناناس میں شامل کلوریٹ کا عنصر غذا کو ہضم کرنے میں بڑی مدد دیتا ہے. اناناس قبض میں بھی بے حد مفید ہے کیونکہ اناناس میں ریشے ہوتے ہیں، اس لیے قبض کی صورت میں اناناس کا استعمال بے حد مفید ہے. اناناس کھانے سے بچہ نہ کھیل کر آتا ہے. اناناس دل و دماغ کو طاقت دیتا ہے. دل و دماغ کے لیے اناناس بہت مفید ہے. بے چینی، دل کی دھڑکن میں اناناس کا استعمال بے حد مفید ہے. دل کو طاقت دے کر خفقان سے نجات دلاتا ہے. پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے. اناناس کو چھیل کر بیج صاف کر دیں. گول گول کشیاں تراش لیں. تھوڑے سے پانی میں پکائیں تاکہ نرم ہو جائے. اب ان کاشتوں کو پھیلا کر رکھ دیں. پھر چینی کا قوام تیار کریں. ان کاشتوں کو ان میں ڈال دیں. یہ مربا دل و دماغ کی طاقت دے گا. صبح نہار میں اس کا استعمال کریں. اللہ تعالیٰ صحت دے. حلق کے امراض اور اناناس. جسم میں موجود گٹھلیوں یا غدود کی صحت اور تندرستی کے لیے اناناس بہت مفید ہے. بعض لوگوں کے گلے میں غدود تھائرائیڈ کے بھر جانے کی وجہ سے پھول جاتے ہیں. ان کو گلٹر بھی کہتے ہیں. یہ آیوڈین کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے. اناناس کھانے سے یہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے. اناناس کا تازہ رس نکال کر استعمال کرنے سے حلق کے بعض امراض کو شفا ہو جاتی ہے. اس کے استعمال سے حلق میں لٹکا ہوا گوشت کٹ جاتا ہے. اس کے استعمال سے دیگر حلق کے تمام امراض ختم ہو جاتے ہیں. اناناس سے یرقان کا علاج. ایسے مریض جو یرقان کے مرض میں مبتلا ہیں
ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ پیشاب کو جلن کو ختم کرتا ہے، جگر کی اصلاح کر کے یرقان کو ختم کرتا ہے۔ اناناس کا رس 1 کلو 1.5 کلو چینی شامل کر کے شربت بنا لیں، بوقت ضرورت پانی میں شربت بنا کر مریض کو پلائیں، پیشاب کھل کر آئے گا۔ گرمی جگر اور مثانہ ختم اور گرمی کی شدت ختم ہو جائے گی۔ گرمیوں میں پیاس کی شدت دور کرنے کے لیے یہ شربت انتہائی مفید ہے۔ یہ شربت پیاس بجھانے اور راحت بخشی میں لاجواب ہے۔ گردوں اور مثانے کی تکلیف۔ اناناس پتری گردہ اور مثانے کی پتری کو خارج کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے، چونکہ یہ پیشاب کھول کر لاتا ہے۔ اس طرح گردے صاف ہو جاتے ہیں اور پیشاب کے راستے زہریلے مادے اور ریگ پتریاں خارج ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے مدروبول ہونے کی وجہ سے ریگ گردہ مثانہ خارج کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ ایسے مریض جن کو پیشاب کے قطرے رک کر آتے ہیں، پیشاب کرتے وقت تکلیف اور درد بھی ہوتا ہے، ان کے لیے اناناس کا شربت کثرت کا درجہ رکھتا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے آج 2 ٹاپک کور ہوئے ہیں۔ ایکٹیو ہوں میں تو اس لیے میں آگے بھی ٹاپک پڑھوں گا، کیونکہ ہم نے اپنا ٹائم پورا کرنا ہوتا ہے میکسیمم 1 گھنٹے کا۔ تو آئیے چلے اب بادام کی طرف چلتے ہیں کہ بادام کیا چیز۔ جی تو ناظرین آئیے اب چلتے ہیں ہم لوگ بادام کی طرف۔ بادام ایک مشہور پھل ہے۔ اس کا شمار خشک پھلوں میں کیا جاتا ہے۔ یہ ایران، مشرق اور اٹلی، امریکہ، اسپین میں اور جنوب مغربی ایشیا میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بادام پیدا ہوتا ہے لیکن کم مقدار میں۔ اس کے لیے ملکی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دوسرے علاقوں سے بادام منگوایا جاتا ہے۔ کشمیر اور شمالی علاقہ جات میں بھی اعلیٰ اقسام کا بادام پیدا ہوتا ہے۔ حرم مصر میں دفن شدہ لاشوں کو گلنے سڑنے سے محفوظ رکھنے کے لیے جو مصالحہ جات استعمال کیے جاتے ہیں اس میں مغز بادام کا سفوف بھی شامل تھا۔ گزشتہ برسوں ماہرین آثار قدیمہ نے ایک شہر کی کھدائی کے دوران ایک چھوٹی سی صندوقچی دریافت ہوئی جو بالکل صحیح حالت میں تھی۔ اس صندوقچی کو کھولنے پر اس سے کچھ بادام برآمد ہوئے جنہیں نہ تو کیڑا لگا تھا اور نہ ان کا پوست بھی درست حالت میں تھا، اور جب ایک بادام کو توڑا گیا تو اس کا مغز بھی صحیح سلامت تھا، اس کا ذائقہ بھی نہیں بدلا تھا، البتہ اس کا روغن خشک ہو چکا تھا۔ آثار قدیمہ نے اندازہ لگایا کہ یہ 7000 سال پہلے کی بات ہے کہ بادام کا ذخیرہ انجیل مقدس میں ہوا ہے۔ بادام کے خوشے یہودی لوگ اپنے عبادت گاہوں میں ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ بادام کی ویسے تو کئی اقسام ہیں لیکن 2 اقسام زیادہ استعمال کی جاتی ہیں: بادام شیرین اور بادام تلخ یعنی کڑوا۔ بادام تلخ استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ تلخ بادام میں ہائڈروسینک ایسڈ ہوتا ہے۔ یہ ایک قسم کا زہر ہے، اس کا ایک قطرہ ہی انسان کو ہلاکت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس کے لیے کڑوے باداموں کو نہیں کھانا چاہیے۔ بادام کی غذا اور کیمیائی اجزاء۔ بادام کو مغزیات کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اس میں وہ تمام عناصر موجود ہوتے ہیں جن کی ایک انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی غذا ہے جس سے بدن اور دماغ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بادام میں پروٹین، وٹامنز، معدنی نمکیات، روغن، چونا، فاسفورس، نشاستہ اور فولاد بھی پایا جاتا ہے۔ مختلف امراض میں بادام کا استعمال۔ بادام ایک عمدہ مغذیاتی غذا ہے۔ اس کو استعمال کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ عام طور پر کھانے کے لیے امریکن مغز بادام استعمال کرنا چاہیے اور بادام روغن نکالنے
کے لیے کندھاری بادام کا استعمال کرنا چاہیے۔ بادام کے طبی خواص اور تاثیرات کا انحصار دراصل تانبے، فولاد، فاسفورس، چونے اور وٹامن بی پر بھی ہوتا ہے۔ یہ کیمیائی اجزاء اپنے باہمی تعامل سے توانائی کو منظم اور مؤثر بناتے ہیں۔ اس طرح اعصاب، دماغ اور دل، جگر اور ہڈیوں کی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے۔ جسم کے مختلف امراض میں اس کا استعمال کچھ اس طرح سے ہے: دماغ کی کمزوری کا بادام سے علاج: دماغ انسانی اعضاء میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی کمزوری بے شمار امراض کا سبب بنتی ہے۔ نظر کی کمزوری، بہرا پن، سر درد، آنکھوں کے سامنے اندھیرا جیسے امراض ضعیف دماغ کے باعث ہوتے ہیں۔ تمام اتباع کرام بادام کو مقوی دماغ قرار دیتے ہیں۔ تقویت دماغ کے لیے یہ نسخہ جات حاضر ہے: مغز بادام شیرین 8 عدد، الائچی سبز 4 عدد، چھوہارا اچھی حالت کا 1 عدد رات کو مٹی کے پیالے میں بھگو دیں۔ صبح باداموں کے چھلکے اتار کر پھونک دیں۔ چوراہے کی گٹلی نکال دیں۔ الائچی کے بیج نکال کر خوب باریک کریں۔ چوراہے اور مغز بادام کو خوب اچھی طرح رگڑ کر باریک کر لیں۔ الائچی اور کوہزہ مصری کا سفوف اس میں ملا دیں۔ اس کے بعد تازہ مکھن ملا کر کھا لیں۔ انشاءاللہ 1 ہفتے میں اس استعمال سے دماغ کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ مغز بادام مشترک 12 عدد لے کر خوب باریک گھوٹ لیں، پاؤڈر کر لیں۔ ابلتے ہوئے ½ کلو دودھ میں شامل کریں۔ جب 2-3 جوش آ جائیں تو دودھ آگ سے اتار کر نیم گرم پی لیں۔ چینی شامل کر لیں۔ یہ ضعیف مغنا، کمزوری نظر اور قوت بہا کے لیے مفید ہے۔ مغز بادام مکشر پاؤ شہد خالص ½ کلو دونوں کو شیشے یا چینی کے مرتبان میں ڈال کر دھوپ میں رکھ دیں۔ اسی طرح 40 روز کریں۔ اس کے بعد اس میں سے 1 مغز بادام روزانہ کھا لیں کر کھلا دیا جائے۔ ساتھ ہی مریض 1 انگلی شہد بھی چاٹ لے۔ اللہ کریم کے فضل سے چند دنوں میں حافظہ کی کمزوری دور ہوگی، دماغ مقوی ہو جائے گا، حافظہ تیز ہو جائے گا۔ یہ نسخہ میرے استاد محترم جناب پروفیسر حکیم محمد اشرف شاکر صاحب نے مجھے لکھ کر دیا تھا۔ میں ہر سال سردیوں میں 2-3 بار بنا کر کھا لیتا ہوں۔ بہت مفید ہے۔ ضعیف دماغ، کمزوری نظر، اعصابی اور عام جسمانی کمزوری کے لیے مفید ہے۔ بہت مفید ہے۔ قوت بہا کے لیے بے حد مفید ہے۔ بنا کر استعمال کریں اور میرے استاد کو دعائیں دیں۔ یہ نسخہ آپ کھائیں گے، خوش آپ کی بیوی ہوگی۔ 3 in 1 ہے: دماغ پلس نظر پلس مردانہ طاقت۔ مغز بادام 100 گرام، مغز چلغوزہ 100 گرام، مغز اخروٹ 50 گرام، مغز پستہ 30 گرام۔ ان کو پیس کر رکھ لیں۔ صبح ناشتے کے طور پر 2 بڑے چمچ چبا کر کھا لیں اور بعد میں نیم گرم دودھ پی لیں۔ نظر کی کمزوری میں بادام کا استعمال: آنکھوں کے امراض میں بادام بہت مفید ہے۔ بادام کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اس کی شکل آنکھوں سے ملتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں آنکھوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ مغز بادام 7 عدد، سونف 6 ماشا، مصری 6 ماشا۔ ان کو سفوف کر کے رکھ لیں اور رات کو سوتے وقت نیم گرم دودھ سے لیں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے نظر کی کمزوری اور دماغ کی کمزوری دور ہو جائے گی۔
یہ نسخہ میرے استاد محترم جناب پروفیسر حکیم محمد اشرف شاکر صاحب نے مجھے لکھ کر دیا تھا۔ میں نے کئی دفعہ بنا کر کھایا، واقعی بے نظیر نسخہ ہے۔ یہ نسخہ دماغی کمزوری نظر میں بے حد مفید ہے۔ اگر اس نسخے کو ایک مہینہ تک استعمال کیا جائے تو نظر تیز ہو جاتی ہے اور اینک اتر جاتی ہے اور بال جلدی سفید نہیں ہوتے۔ اگر بال گر رہے ہوں تو بھی نہایت مفید ہے۔ یہ نسخہ بھی 3 in 1 ہے، مطلب یہ کہ دماغ اور نظر کی کمزوری دور کر کے ساتھ ساتھ مردانہ کمزوری کو بھی دور کرتا ہے۔ نسخہ اتنا قیمتی نہیں ہے لیکن اس کا کام بڑا قیمتی ہے۔ مغز بادام 50 گرام، سونف 50 گرام، دھنیا خشک 50 گرام، مصری 50 گرام۔ سونف اور دھنیا کو پیس کر چاول نکال لیں۔ مغز بادام کو پیس کر مصری باریک پیس کر ان کو مکس کر کے رکھ لیں۔ صبح شام 2 بڑے چمچ چبا کر نگل لیں۔ 2 ہفتے کے استعمال سے رزلٹ نکل آئے گا۔ قوت بہا کا علاج: مردانہ طاقت کے اضافے کے لیے بادام بے حد مفید ہے۔ کیونکہ دماغ اور اعصاب کمزور ہوں تو اس وجہ سے اکثر مردانہ کمزوری لاحق ہو کر قوت بہا میں کمزوری آ جاتی ہے۔ بادام مردانہ کمزوری کے خاتمے اور قوت بہا میں اضافے کے لیے مؤثر رول ادا کرتا ہے۔ مغز بادام شیرین 50 گرام، بھنے ہوئے چنے 50 گرام، ان کو پیس کر رکھ لیں۔ ان کو کھائیں۔ جنسی کمزوری کا خاتمہ کر کے قوت بہا میں بے حد اضافہ ہو جائے گا۔ مغز بادام 100 عدد لے کر آدھا کلو دودھ میں 6 طرح ابال لیں۔ مغز بادام کا اوپر والا چھلکا اتار کر پھینک دیں۔ ایک مغز اچھی طرح چبا کر کھائیں اور اوپر سے یہ نیم گرم دودھ پی لیں۔ 1 ہفتے کے استعمال سے ضعف بہا کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایسے مریض جو رابطہ ختم کے مریض ہیں، یعنی اپنی بیوی کے پاس جاتے ہی شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن جب وہ کپڑے اتار کر بیوی کے ساتھ ہم بستری شروع کرنے لگتے ہیں تو شہوت ختم ہو جاتی ہے اور ان کا عضوِ تناسل ڈھیلا ہو جاتا ہے اور تناؤ اور سختی نہیں رہتی۔ صحبت کرتے کرتے اچانک تناؤ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بیوی کے پاس جاتے ہی جلد فارغ ہو جاتا ہے۔ کئی میرے بھائی تو نالا کھولنے سے پہلے ہی فارغ ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے یہ 2 نسخے لکھ رہا ہوں، استعمال کریں اور میرے استاد محترم کو دعائیں دیں، کیونکہ یہ نسخے بھی مجھے میرے استاد محترم پروفیسر حکیم محمد شاکر صاحب نے عطا کیے تھے۔ میں نے اپنی شادی کے موقع پر ان کو استعمال کیا، واقعی لاجواب نسخے ہیں۔ مغز بادام امریکن 100 عدد، رات کو مٹی کے پیالے میں بھگو دیں۔ صبح چھلکا اتار کر تازہ مکھن گاؤں سے منگوائیں، ڈیری والا نہیں۔ 50 گرام مغز بادام اچھی طرح رگڑ کر باریک کر لیں۔ مکھن میں مکس کر کے صبح خالی معدہ کھائیں۔ ایک ہفتہ استعمال کریں اور بیوی کے پاس جانے سے بھی پرہیز کریں۔ 1 ہفتے بعد جائیں اور جوش باش واپس آئیں انشاءاللہ۔ مغز بادام امریکن 10 عدد، مربع آملہ بنارسی 3 عدد۔ مغز بادام رات کو مٹی کے پیالے میں بھگو دیں۔ صبح چھلکا اتار کر نہار منہ خوب اچھی طرح چبا کر کھائیں اور میرے ساتھ مربع آملہ تازہ پانی سے دھو کر کھائیں انشاءاللہ۔ کچھ دنوں کے استعمال سے مندرجہ ذیل بالا تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ اگر اس کے ساتھ نیم گرم دودھ کا استعمال کیا جائے تو فائدہ زیادہ ہوگا۔ بادام
کا پوست دانتوں کے لیے مفید ہے۔ بادام کا بیرونی پوست عموماً لوگوں کو کڑوائن میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ پوست عجیب و غریب واحد کا حامل ہے۔ اس سے منجن بنائیں۔ پوست بادام جلا کر 1 تولہ، پھٹکری بڑیاں 1 تولہ، دونوں کو باریک پیس لیں۔ ہلتے ہوئے دانتوں پر صبح شام ملیں، مفیدہ دانت اور بدبو ختم ہو جائے گی۔ کوئلہ پوست بادام ½ کلو، سیندھا نمک 1 پاؤ، مرچ پیسا ½ پاؤ، تینوں چیزوں کو اچھی طرح سفوف بنا کر مکس کر لیں۔ صبح شام دانتوں پر ملیں۔ دانتوں کے جملہ امراض میں مفید ہے۔ بادام کی پوست کو کوئلہ بنانے کے لیے ایک جعلی سوئی گیس کے چولہے پر رکھیں۔ آگ جلا کر جعلی کے اوپر چھلکے رکھ دیں۔ جب جل جائیں تو اتار لیں۔ یہ منجن دانتوں کی بدبو اور مسوڑھوں سے خون آنے میں مفید ہے۔ تھتلے پن کا علاج۔ بعض بچوں کی زبان صاف نہیں ہوتی اور وہ تلفظ کی ادائیگی ٹھیک طور پر نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے یہ نسخہ کثیر ہے۔ مغز بادام مشترک 1 چھٹانک، چاندی کے ورق 1 تولہ، دار چینی 1 تولہ، لونگ 1 تولہ، پستہ 2 تولہ، زعفران 6 ماشا، شہد 3 چھٹانک اور سب ادویات کو باریک پیس کر شہد میں حل کر لیں۔ 6 سے 4 ماشا تک نیم گرم دودھ سے دیں۔ بادام بالوں کے لیے بھی مفید ہے۔ بادام انسان کی شخصیت کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت اہم ہے۔ بالوں کو بھی بہت سے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ بادام سے ان کا علاج ممکن ہے۔ تازہ آملہ کا رس 1 چمچ اور بادام روغن 1 چمچ دونوں مکس کر کے سر پر ملیں۔ خشکی سکڑی کے لیے مفید ہے۔ بالوں کو گرنے سے روکتا ہے۔ بالوں کو کالے کرتا ہے۔ نئے بال اگاتا ہے۔ اس کے متواتر استعمال سے بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ بالوں کے جملہ امراض میں روغن بادام کو سر پر ملنے سے بالوں کے جملہ امراض ختم ہو جاتے ہیں۔ بادام سے قبض کا خاتمہ۔ قبض میں بادام کا استعمال بہت مفید ہے۔ قبض کی صورت میں رات کو سونے سے پہلے مغز بادام 15 عدد کھا لیں۔ صبح پخانہ کھل کر آئے گا یا بادام روغن گرم دودھ میں شامل کر کے پی لیں۔ اس کے مسلسل استعمال سے بھی قبض کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور یہ قوت بہا کے لیے بھی مفید ہے۔ یرقان کا علاج۔ یرقان میں انسان کی جلد اور آنکھوں کی رنگت زرد ہو جاتی ہے۔ پیشاب بھی پیلا آنے لگتا ہے۔ ہضم کا نظام بگڑ کر بھوک کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بادام کے مغز 10 عدد، الائچی سبز 6 عدد، چھہاڑے 3 عدد لیں۔ ان کو مٹی کے برتن میں رات کو بھگو دیں۔ صبح کو چھہاڑوں کی گٹلیاں نکال کر اس کے دانے نکال کر تینوں چیزوں کو خوب اچھی طرح رگڑیں اور باریک کر لیں۔ اس کے بعد مصری اور مکھن شامل کر کے نہار منہ کھا لیں۔ انشاءاللہ چند روز کے استعمال سے یرقان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ خون کی کمی کا خاتمہ۔ ایسے لوگ جن میں خون کی کمی پائی جاتی ہے ان کے لیے بادام بہت اہم ہے۔ بادام کے کیمیائی اجزاء میں چونکہ تانبا ہوتا ہے، بادام کی 100 گرام مقدار میں 1.15 ملی گرام تانبا ہوتا ہے۔ تانبا فولاد اور بائٹین کے ساتھ مل کر خون کے سرخ ذرات پیدا کرتے
کرتا ہے اور خون کی افزائش ہو کر خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ جگر کی سوزش کا علاج: جگر کی درستی مکمل صحت کے لیے ضروری ہے۔ بادام کا استعمال جگر کے امراض کے لیے مفید ہے۔ مغز بادام چھلکا اتارے ہوئے 100 عدد، الائچی سبز 100 عدد، بادیان 2 ماشا، منتقی کے دانے 2 عدد۔ ان تمام چیزوں کو پانی میں گھوٹ کر شیرہ حاصل کریں اور مصری باریک پیس کر شامل کریں اور مریض کو پلائیں۔ معدے اور جگر کی سوزش کے لیے عجیب چیز ہے۔ مجنون دماغ: ایسے مریض جن کا دماغ کمزور ہے، بے خوابی کی شکایت ہے، اکثر نزلہ زکام رہتا ہے اور بال گرتے ہیں، صحبت کرتے وقت عضو تناسل میں تناؤ کم ہوتا ہے یا اچانک شہوت ختم ہو جاتی ہے، ان حالات میں یہ مجنون ان کے لیے بہت مفید ہے۔ مغز بادام 250 گرام، ترفلا 60 گرام، اسطقادوس 20 گرام، الائچی سبز 20 گرام، الگ الگ پیس کر دگنا شہد میں مکس کرکے اچھی طرح پھینٹ لیں۔ 1 چمچ صبح و شام نیم گرم دودھ سے کھائیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ بادام کا پڑھنا قبول فرمائے۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں نے انناس پڑھا، اس کا بھی پڑھنا قبول فرمائے، اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے املی کے بارے میں پڑھا، اللہ تعالیٰ املی کا بھی پڑھنا قبول فرمائے۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے تو ہم تھوڑے سے وقت کے اندر بیر کو پڑھ لیں، اور بیر یعنی کہ ایک ٹاپک بھی اچھا ہے، ٹھیک ہو گیا، ایک ٹاپک اچھا خاصا ٹاپک ہمیں ملا ہے بیر کا، تو اس کو آئیے ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ چھوٹا سا ٹاپک ہے ہمارا بیر کا، ہمارا وقت بھی پورا ہو جائے گا اور یہ ٹاپک بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دے، ہم سب کو پڑھنے لکھنے کی توفیق دے، آنے والا وقت ہم سب کے حق میں نصیب فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ بیر جسے سیڈر کہتے ہیں، بیر بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ سیب کا اہم پپلا ہے۔ امیر آدمیوں کے لیے سیب پیدا کیے اور غریب آدمی کے لیے بیر پیدا کر دیے تاکہ جو لوگ سیب نہیں خرید سکتے وہ بیر خرید کر کھا سکیں۔ بیر کے درخت کو عربی زبان میں سدرہ کہتے ہیں اور پھل کو نقب کہتے ہیں، اردو میں اس کو بیری کہتے ہیں۔ اس کے 3 قسمیں ہوتی ہیں: تخمی، پیوندی اور جربیری۔ تخمی بیر کی جسامت گول ہوتی ہے، سمندری بیر کی جسامت بڑا اور لمبا ہوتا ہے۔ جنگلی بیر کو جھڑ کہا جاتا ہے، اس کو کنی بیر بھی کہتے ہیں۔ بھوندری بیر میٹھا اور گودیریا زیادہ ہوتا ہے، جبکہ تخمی بیر کھٹ میٹھا ہوتا ہے، اس میں گودا زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ کچھ اہل علم کا خیال ہے کہ بیر کا اصل وطن چین ہے۔ چین میں بیر کے درخت کی لمبائی 9 میٹر تک پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کہ یہ پھل پاکستان میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ بیر کے کیمیائی اجزاء اور غذائی اجزاء: بیر سیب کے اہم پپلا مانا جاتا ہے۔ اس میں پروٹین، شکر اور نشاستے کے علاوہ بایٹین اور فاسفورس بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے گودے میں ریشہ دار ساخت بھی زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آنتیں درست کام کرتی ہیں۔ اس میں موجود فاسفورس سے دماغ اور اعصاب کو تقویت ملتی ہے، جبکہ بیر میں کیلشیم کی مقدار بھی پائی جاتی ہے جو بالوں اور ہڈیوں کے لیے مفید ہے، نیز اس میں وٹامن سی اور فولاد بھی پایا جاتا ہے۔
بیر کے طبی خواص: بیر جسمانی کمزوری میں بہت مفید ہے۔ اس کے پتوں سے سر کو دھویا جائے تو بال سیاہ اور لمبے ہو جاتے ہیں۔ گرتے بالوں کے لیے بھی پتوں کا ابلا پانی بہت مفید ہے۔ اس کے پتوں کو ابال کر ورم والی جگہ پر گرم باندھنے سے ورم ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی لکڑی کا پاؤڈر بنتے ہوئے خون کو روک دیتا ہے۔ معدے اور آنتوں کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ بیر کھانے سے پیٹ کے کیڑے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس کو سرد پانی کے ساتھ کھانے سے معدے کی رطوبت ختم ہو جاتی ہے۔ معدے آنتوں کے زخم کے لیے بھی مفید ہے۔ خون کے اخراج کو بھی روکتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیر کے اہم فوائد۔ قرآن اور حدیث میں بیر کی بہت اہمیت بیان ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر 4 مقامات پر ہوا ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَأَصْحَابِ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ، اور دائیں بازو والے کی خوش نصیبی کا یہ کہنا ہے کہ وہ بیکار بیریوں میں ہوں گے۔ اس طرح سورہ السبا میں ارشاد ہوتا ہے: فَأَعْرِضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِيمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّاتٍ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور ہم نے ان پر بوند طور سیلاب بھیج دیا اور ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ انہیں دیے، جن میں کڑوے سیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ اس طرح سورہ نجم میں ارشاد ہوتا ہے: عِندَ ھَذَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ یَغْشَىٰ سِدْرَةَ مَا یَغْشَىٰ، جہاں پاس ہی جنت المأویٰ ہے، اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کہ چھا رہا تھا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر سورہ نجم میں پھر ارشاد ہوتا ہے: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ۔ اب کیا تم اس چیز سے اس پر جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا، اور ایک مرتبہ اس سے سدرۃ المنتہیٰ کے پاس کو اترتے دیکھا۔ قرآن مجید میں تقریباً 4 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ 7ویں آسمان پر ایک مقام ہے جس کا نام سدرۃ المنتہیٰ ہے۔ سدرہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی بیری کا درخت۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور بیری کا درخت کیسا ہے، یا اس سے کوئی اور چیز مراد ہے؟ مولانا عبدالماجد دریابادی کے مطابق سدرۃ المنتہیٰ اس عالم اور اس عالم کے درمیان ایک نقطۂ انتقال ہے، جہاں سے فرشتے علم البلاء کے احکام و فرامین زمین پر لاتے ہیں اور یہاں کے اعمال مسعود وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ ان کے خیال میں آسمانوں پر درخت اور بیری کے وجود کو تسلیم کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا کی نباتات سمیت بہت سی چیزوں کا جنت میں ہونا تسلیم شدہ ہے۔
لغت قرآن کے مطابق سدرۃ المنتہا کو انسانی فہم و ادراک کی آخری حد پر واقع ایک درخت بتایا گیا، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فیض ربانی اور نعمت ہائے یزدانی سے سرفراز فراہم فرمایا گیا۔ ایک مفسر قرآن تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ ہمارے لیے جاننا مشکل ہے کہ اس عالم مادی کی آخری سرحد پر وہ بیری کا درخت کیسا ہے، اس کی حقیقی کیفیت اور نوعیت کیا ہے۔ بہرحال وہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے سدرہ سے زیادہ موزوں لفظ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اور نہیں تھا۔ احادیث مبارکہ میں بیری کا ذکر آیا ہے۔ ابو نعیم نے اپنی کتاب الطب النبوی میں ایک مرفوع حدیث روایت کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر اتارے گئے تو آپ نے زمین کے پھلوں میں سب سے پہلا پھل جو کھایا وہ بیر تھا۔ بیر کا ذکر رسول خدا نے خود اس حدیث میں فرمایا ہے۔ آپ نے شب معراج میں سدرۃ المنتہا کو دیکھا جس کے بیر مٹکوں کی طرح بڑے بڑے تھے۔ صحابیہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی وفات ہوئی تو آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اسے غسل 2 3 بار 5 بار یا اس سے زیادہ بھی، یہ غسل پانی کو بیری کے پتوں سے دیا جاتا ہے اور اس کے آخر میں کافور یا اس سے بنی ہوئی چیز شامل کرو۔ پھر فرمایا جب تم غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع کر دو۔ جب ہم غسل سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند عنایت فرمایا اور فرمایا کہ یہ اس کے بدن پر لپیٹ دو۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بیری کے پھل کے یہ اوصاف سامنے آئے ہیں کہ آپ کے ارشاد عالیہ کے مطابق بیری کے پھل کا کسی اور پھل سے کیا مقابلہ، کیونکہ اس کے 3 اہم اوصاف جو خوبیاں ہیں، اس کا سایہ گھنا اور ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس کو لذیذ پھل لگتے ہیں اور اس سے عمدہ خوشبو آتی ہے۔ اس طرح ایک مرتبہ ایک بدو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے بہشت میں ایک ایسا درخت کا ذکر کیا ہے جو لوگوں کو تکلیف دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا وہ کیا ہے؟ اس پر اس نے کہا کہ وہ بیری کا درخت ہے کیونکہ اس کے کانٹے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کو معلوم نہیں کہ قرآن حکیم نے ایسی بیریوں کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ کریم کی قدرت کا کاملہ نے ان کے کانٹے الگ کر کے ان کی جگہ پھل لگائے ہیں، اور وہ ایسے پھل ہیں جن کے 72 رنگ اور مزے ہیں اور یہ ذائقہ اور رنگ دوسرے سے علیحدہ ہے۔ گویا جنت میں بیری کے درختوں پر کانٹے ہرگز نہیں ہوں گے اور وہ جنت کے شایان شان درختوں کی طرح ہوں گے اور ان کے پھل بھی اپنی خصوصیات اور لذت میں جنت کے پھلوں سے ہم سیر ہوں گے۔ یہ دیہاتی غالباً دنیا کی بیریوں پہ قیاس کر کے بیریوں کے
کانٹوں سے متوحش ہو رہے تھے کہ وہاں بھی ایسے کانٹوں سے واسطہ پڑے گا اور ان کے پھل لگنے کا عمل ناگوار ہوگا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت سے اسے اطمینان ہو گیا۔ میں نے ایک کتاب میں حدیث پڑھی، اس حدیث کے بارے میں مجھے علم نہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں، البتہ بیڑی کی اہمیت کے سلسلے میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ ابو داؤد کی حدیث بیان کی گئی ہے جس میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بیڑی کا درخت کاٹے گا اللہ تعالیٰ اس کو اوندھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکڑی کے دروازے اور چٹخوں کے بنانے کو بدعت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جو لوگ عراق کے ملک سے لائے تھے، ان کی بدعت کے بارے میں شام میں عقبہ سے مروی ہے کہ میں نے سنا کہ مکہ میں کوئی شخص کہتا تھا کہ سدرہ کا درخت کاٹنے والوں پہ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، یعنی کہ جو درخت کاٹے گا بیڑی کا اس پہ اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ بیڑی کی لکڑی ایندھن کے کام تو آتی ہے، لیکن عمارت یا فرنیچر بنانے کے لیے اسے موزوں خیال نہیں کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ عرب میں بیڑی کے باغات شاذ و نادر ہی پائے جاتے ہیں۔ مختلف امراض میں بیر کا استعمال۔ بیر عام اور سستا پھل ہے جو ہر آدمی بڑی آسانی سے خرید کر کھا سکتا ہے۔ دیہاتوں میں بغیر قیمت کے بھی مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز فوائد اور حکمت سے خالی نہیں۔ یہ پھل بھی اپنے اندر بے پناہ طبی فوائد رکھتا ہے۔ مختلف امراض میں اس کا استعمال بیان کیا جاتا ہے۔ بیر کے ذریعے عام جسمانی کمزوری کا خاتمہ۔ جو لوگ دبلے پتلے، ناگوار اور کمزور ہیں، ان کے لیے بیر بہت مفید اور ایک پاؤ بیر لے کر تازہ پانی کے ساتھ دھو کر روزانہ کھائیں۔ دوسرا نسخہ یہ ہے کہ بیر کی جڑ کا چھلکا 100 گرام اور پانی 200 گرام، ان کو دھوئیں اور پکائیں۔ جب عطر نکل آئے تو اس کو چھان لیں۔ حسب ضرورت مصری ملا کر استعمال کریں۔ چند روز اس کو استعمال کرنے سے جسم فرابہ ہونا شروع ہو جائے گا اور چہرہ بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ سیاسی لوگوں اور جوگی جسم کو تندرست توانا بنانے کے لیے بیڑی کی جڑیں لے کر ان کا پانی نکال کر استعمال کرتے ہیں یا ان جڑوں کو پانی میں جوش دے کر شہد میں ملا کر پیتے ہیں۔ کچے بیر کثرت بول کے لیے مفید ہیں۔ ایسے لوگ جن کو بار بار پیشاب آتا ہے، ان کے لیے کچے بیر بہت مفید ہیں۔ اس مرض کے تدارک کے لیے کچے بیر مع گٹلی 60 گرام کی مقدار میں چند روز متواتر کھانے سے اس تکلیف سے نجات مل جاتی ہے۔ بیر سے پیٹ کے کیڑوں کا خاتمہ۔ اگر کسی مریض کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو ان کے لیے بیر بہت مفید ہے۔ اگر بھوک کم لگتی ہے، جلن، گیس اور ہضم درست نہ ہو تو 100 گرام بیر پانی سے دھو کر کھانے سے پیٹ کے کیڑے بھی ہلاک ہو جاتے ہیں اور معدے میں بھی صحیح کام کرنے لگتا ہے۔ اس کا جوشاندہ مسلسل استعمال کرنے سے پیٹ میں پانی پڑ جانے کے لیے مفید ہے۔ بیر معدے اور آنتوں کے زخموں کے لیے بھی مفید ہے۔ اگر اندرونی زخموں سے خون آ رہا ہو
تو بیر کھانے سے بند ہو جاتا ہے۔ آنتوں میں ہونے والی بے جا حرکت کو بند کر کے اسال کی کیفیت رفع ہو جاتی ہے۔ بیر سے الرجی کا خاتمہ۔ بیر کے پھولوں کو گھونٹ کر پانی اور سرکہ میں ملا کر جسم پر ملنے سے الرجی یعنی چھاپہ کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ بیر کا زائدہ سوزشی ورموں کو ختم کرتا ہے۔ گولٹر اور بیری کے پتے رگڑ کر باریک کر لیں، پھر بچھو کانٹے کے مقام پر اس کا لیپ کر دیں، بچھو کا زہر نکل جائے گا۔ بیری کے پتوں سے علاج۔ بیری کے پتے کوٹ کر زخموں پر لیپ کرنے سے زخموں کو پکانے میں مفید ہے۔ کھلے زخموں پر اس کا مرہم زیتون کے تیل میں ملا کر لگانے سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ دمہ اور کھانسی میں بیری کے پتے نمک لگا کر کھانا مفید ہے۔ نیم اور بیری کے پتے رگڑ کر گنج پر لگانے سے گنج کا عارضہ ختم ہو کر بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بیری کے پتوں کا لیپ کرنے سے ورم پکتا ہے۔ بیری کے پتوں سے ابالے ہوئے پانی سے مسلمان مردے کو غسل دیا جاتا ہے۔ اس کا طبی فائدہ یہ ہے کہ مردے کا جسم نرم پڑ جاتا ہے اور مردے کا جسم کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بیر کی پتیوں سے سر دھونے سے گرتے بال رک جاتے ہیں۔ بیر کی پتیوں کو کچل کر نیم گرم کر کے زخموں پر لیپ کرنے سے پیپ جلدی خارج ہو جاتی ہے۔ ریٹھے اور بیری کے پتے ابال کر سر دھونے سے بال لمبے، گھنے، ملائم اور چمکدار ہوتے ہیں۔ اگر آنکھ پر پھنسی نکل آئے تو بیری کے پتے لے کر اس پھنسی پر دونوں طرف سے پتا اس پھنسی پر رگڑیں۔ صبح شام 3 پتے رگڑ دیں، انشاءاللہ پھنسی ختم ہو جائے گی۔ بیر کی چھال سے علاج۔ بیر کا چھلکا بھی کئی امراض میں مفید ہے۔ بیر کی تازہ چھال کا جوشاندہ بنا کر پینے سے دست بند ہو جاتے ہیں اور بیروں کا استعمال سے آنتوں اور معدے کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بیری اور کیکڑے کے چھلکا لے کر جوشاندہ بنا کر کلیاں کرنے سے منہ کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں اور منہ خشک رہتا ہے، ٹھیک رہتا ہے۔ خشک چھلکوں کا سفوف بنا کر زخموں پر مندرجہ ذیل کرنے کے لیے بے حد مفید ہے۔ چھلکے کا سوف سیالان خون میں بھی مفید ہے۔ جنگلی بیر کی جڑ 1 تولہ لے کر اس میں 5-7 مرچ سیاہ پانی میں گھونٹ کر کھایا جائے، یہ مرڑ اور پیچ کے لیے مفید ہے۔ ضعیف الجگر کا علاج۔ بیری کے پتے 2 کلو لے کر ان کو 3 کلو پانی میں جوش دیں۔ جب 1 بوتل پانی رہ جائے تو چھان کر رکھ لیں۔ روزانہ 50 گرام استعمال کرنے سے انشاءاللہ چند روز میں تلی کی خرابی دور ہو جائے گی۔ جران کا خاتمہ۔ کچے بیر خشک کر کے گٹلیوں سمیت سفوف بنا کر رکھ لیں۔ 3 ماشا صبح شام پانی کے ساتھ استعمال کریں، جران کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارا یہ پھلوں کا جو علاج چل رہا ہے اس کو اسی طرح ہی چلاتا رہے۔ اللہ پاک ہم سب کا آج کا پھر ایک ساتھ جمع ہونا پڑھنا قبول فرمائے۔ میں آپ کو پھر سے بتاتا ہوا چلوں کہ میں نے آپ کو آم، آڑو، آلو بخارا، آملہ، امرود، انجیر اور
انجیر، اخروٹ، انار، یعنی کہ یہ سارے بتا دیے ہوئے ہیں۔ آج کی جو ہم نے ذکر کیا ہے اس میں املی، اناناس، بادام اور بیر کا ذکر کیا ہے ہم لوگوں نے، ٹھیک ہو گیا۔ الحمدللہ ہمارا بیر کا ٹاپک بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اب ہم لوگ شروع کریں گے جو آنے والے وقتوں میں جو ویڈیو بنے گی، بہی، بلو بیری، پستہ، پپیتا، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی کہ میکسیمم ہم لوگوں کے جو اگلے جو آنے والے دنوں میں ٹاپک ہوں گے نا، وہ 4 ٹاپک ہوں گے: بہی، بلگیری، پپیتا اور پستہ، ٹھیک ہو گئے۔ یہ 4 ٹاپک ہم لوگ پڑھیں گے آج جو ہم لوگوں نے پڑھے۔ امید کروں گا آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یار یہ میں خود نہیں پڑھ رہا، یہ میں خود اپنی کہی ہوئی باتیں نہیں بتا رہا، یہ ہمارے ایک بہت ہی اچھے جانے مانے حکیم ہیں، اور ان سے بیشتر اوقات میرا اپنا خود کا علاج بھی چلا ہے ان سے کافی عرصے تک۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں اسی طرح ہی شفا اور برکت دے۔ تو ان کا نام حکیم محمد حیات ہے، حکیم شفقت حیات ان کا نام ہے۔ اسلام آباد اور اوکارا سے ان کی تعلیم ہے، ایم اے کیا ہوا ہے انہوں نے، ٹھیک ہو گیا۔ ان کے استاد محترم کا نام حکیم محمد اشرف شاکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ہاتھوں میں اسی طرح ہی برکت دے، اور میں صرف اور صرف ایک پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہوں۔ اب مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو ایک نئی پیغام کے ساتھ